اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارباب علم و بصیرت، معزز سامعین، ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں رکوع نمبر 15 آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 15ویں رکوع کا جو آغاز ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کا، اور اس آیت کا آیت نمبر 122 کا، یہ سیم اللہ رب العزت کی ذات نے مدعا بیان کیا ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، جو انعام و اکرام آپ کو دیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، بڑائی دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہاں پر۔ بنی اسرائیل اپنے دور کی، جب سے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر جب تک امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت نبوت، اس وقت تک جو بنی اسرائیل تھی یہ اللہ کے منظور نظر قوم تھی، اللہ کی منظور نظر امت تھی۔ یہ لوگ وہ تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو فضیلت دی ہوئی تھی باقی قوموں پر، لیکن جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو اللہ رب العزت کی ذات نے امت محمدیہ کو کنتم خیر امت، کنتم خیر امت کہہ کر خطاب کیا، اور بنی اسرائیل کا یہاں پر رد فرما دیا، اور بنی اسرائیل کی جو فضیلت تھی، بڑائی تھی، وہ اللہ رب العزت کی ذات نے ختم فرما دی، اور اس کے بعد کائنات میں سب سے خیر والی، بڑائی والی جو امت تھی وہ مقام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہو گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن سے، يَوْمًا لَا تَجْزِي، اس دن جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی فائدہ، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی ذات کوئی فدیہ قبول کریں گے، کوئی جزیہ قبول کریں گے کسی بھی انسان سے، کسی کی بھی بابت، کسی انسان سے کسی کی بھی بابت کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش کسی کو نفع دے سکے گی، فائدہ دے سکے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد حاصل ہوگی۔ ارباب علم و بصیرت، قرآن کا اور اللہ کا معیار عدل اور نظام عدل بڑا واضح ہے، اور اللہ کا جو معیار عدل ہے وہ کسی انفرادی شخصیت کے لیے نہیں ہوتا، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم اور اللہ کا نظام اور اللہ کے احکامات من حیث القوم، پوری قوم کی طرف ہوتے ہیں، پوری قوم کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک امت کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کی ذات نے بتا دیا اس آیت میں، اور سیم ایز میں نے کہا آیت نمبر 47 اور 48 میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو ریئلائز کروایا کہ میں نے تم کو فضیلت دی، میں نے تم پر انعام و اکرام کیے، اور اسی طریقے سے وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے یہی فرمایا
یہاں پر انسان کے جو اعمال صالح نیک اعمال ہوں گے، خیر کے کام ہوں گے، جسٹ وہی انسان کے لیے روز محشر اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں کام آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص میرے لیے سفارشی ہوگا، فلاں انسان میرے لیے سفارشی ہوگا، فلاں پیر فلاں بزرگ میرے لیے سفارشی ہوگا، یا فلاں میرے لیے یہ فدیہ بھیجے گا، یا یہ میرے لیے فدیہ ہوگا، اعمال اور نیکی کے علاوہ کوئی فدیہ نہیں ہے، اعمال صالح کے علاوہ کوئی وہ جزیہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، اور اعمال صالح ہی آپ کی سفارش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو ابتلا کیا یا آزمایا۔ ابتلا مصیبت یا آزمائش دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے رب کی طرف سے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت سی باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ کامیاب رہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے کیسے آزمایا، کب آزمایا، اس پر آلریڈی میرے لیکچر ہیں قربانی کے حوالے سے، فلسفہ قربانی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے قربانی کے ایام سے پہلے جو لیکچرز ہوئے تھے وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں۔ ان میں سورۃ الصافات کی آیات کو میں نے ڈسکرائب کیا تھا، اور اسی طریقے سے سورۃ الانعام کی آیات کو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا تھا اور لکھوایا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء اور رسولوں کو مصیبت یا آزمائش میں ابتلا کر ان کی پرکھ مقصود نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء اور رسول کی تربیت مقصود ہوتی ہے، اور امت کو وہ سبق دینا ہوتا ہے کہ کائنات کا سب سے برگزیدہ انسان، کائنات کا سب سے چنا ہوا انسان، ہاں رسول اور نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ضرور ہے، برتری ضرور ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ضرور ہے۔ اور اب انبیاء اور رسولوں کو اللہ رب العزت کی ذات جس آزمائش میں ابتلا کر رہے ہیں، اب وہ ان کے اعمال کی بابت نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے غلط العام ایک چیز مشہور ہے کہ انسان اگر کسی مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور کیا اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، کیا ان سب کو اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف آزمائشوں میں مختلف مصیبتوں کے ذریعے نہیں آزمایا؟ تو ابتلا جو ہے وہ اللہ کی نبی اور رسول کے لیے جو ابتلا ہے وہ نبی اور رسول کی تربیت سے موسوم ہے، نہ کہ ان کا امتحان مقصود ہے۔ لیکن نبی بھی تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کا چنا ہوا اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، صبر و تحمل والا ہوتا ہے، حلم والا ہوتا ہے، اور نبی اور رسول جب بھی اللہ کی آزمائش اور مصیبت جب بھی آتی ہے تو وہ اللہ کی کسوٹی ہوتی ہے، اللہ کا معیار ہوتا ہے، وہ اس پر من و ان پورا اترتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ اس امتحان پر پورا اتر گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب اللہ رب العزت کی ذات نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں بنی نوع انسان کا، قال اللہ نے کہا انی بے شک میں جاعلک آپ کو بنانے لگا ہوں، للناس ساری کائنات کے لیے، مخصوص امت کے لیے نہیں، مخصوص امت کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، مخصوص قبیلے کے لیے نہیں، للناسی تمام انسانوں کے لیے، امامہ ہدایت، پیشوا، امام۔ ٹھیک ہے، اب ارباب علم و بصیرت یہاں پر تھوڑی سی وضاحت وہ میں آپ کو کرتا چلوں۔
ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جد الانبیاء. آدم علیہ السلام سے اگر دیکھا جائے، حضرت نوح علیہ السلام سے دیکھا جائے، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے انبیاء اور رسول اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، کیا اللہ میری اولاد میں سے بھی، کیا میری اولاد کو بھی آپ وہ مقام دیں گے جو آپ مجھے دے رہے ہیں؟ جاعلک للناس اماما، تو اس کے حوالے سے اللہ نے کہا قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی؟ اب اللہ نے کیا کہا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا میرا عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. لا ینالو، نہیں ہوگا. میرا عہد کس کے لیے ہوگا؟ جو آپ کی نسل میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی ذریت میں جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی کتاب، اللہ کی کانسٹیٹیوشن، اللہ کے نظام کو من و ان تسلیم کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں تو یہ چلے گا. اب یہاں پر لا ینال عہد الظالمین، لیکن جو اس میں تضاد کرے گا، اس میں بڑائی لائے گا، اللہ اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی وحدانیت کا انکار ہوگا، تو اللہ کا وعدہ ان کے لیے نہیں ہوگا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو، بیت. اب یہاں پر لفظی ترجمے میں جو بیت ہے، یہ بیت، یہ گھر، میں صرف فی الحال گھر لوں گا، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ بیت اللہ شریف. ٹھیک ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، مَثَابَةً بہت سے لوگوں کی بار بار آنے کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ مَثَابَةً. مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دیا. ارباب علم و بصیرت، اب یہاں پر دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا. بیت سے مراد کیا؟ میں نے بیت سے مراد کیا لیا؟ کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو، جو اب مکۃ المکرمہ میں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا کہ اس مقام کو، مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اب مقام ابراہیم پر کچھ علماء اور کچھ مفسرین کے نزدیک جو ہے، وہ جو اسپیسیفائی جگہ، وہ پتھر، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی اور کعبے کی بنیادوں کو بلند کیا تھا، مراد وہ پتھر ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے حجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اسی طریقے سے جو مقام ابراہیم پر جو پتھر تھا وہ بھی جنت سے لایا گیا تھا. اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے، تو اس وقت جیسے جیسے وہ بلند ہوتے جاتے تھے تو وہ جو پتھر تھا وہ بھی بلند ہوتا جاتا تھا. تو مراد وہ پتھر ہے، جیسے حجر اسود جنت سے آیا تھا. اور اسی طرح بعض مفسرین کا گمان اور مثبت گمان بھی یہی ہے کہ یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو. اور کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین،
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر جو انسان کی تطہیر ہے، انسان کی جو پاکیزگی ہے، وہ ظاہری بھی اللہ نے ڈسکرائب کر دی اور باطنی بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ڈسکرائب کر دی۔ ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، پاک رکھو، صفائی ستھرائی ہو، اس کا انتظام و انکسرام جو ہے اس کو دیکھو، اس کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جو طواف کرنے والے ہوں۔ اب یہاں پر جو باطنی عبادات ہیں، باطنی پاکیزگی ہے، ان کے لیے بھی۔ تو یہاں پر ایک چیز واضح ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیاں مقصود ہیں، صرف ایک نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ذات سے کیا فرمایا، کیا دعا کی؟ اے میرے رب، رب اجعل، اے میرے رب اجعل، اس کو بنا دے، ہاذا، اس کو، بلدن، شہر، آمنہ، امن والا، وارزق اہلہ، اور اس کے ارد گرد اور اس کے رہائشیوں کو، اس کے باسیوں کو رزق عطا فرما، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، اور ان میں سے ان کو جو ایمان لانے والے ہوں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت کی ذات نے مکہ کو اور بیت اللہ کو حرمت والی جگہ بنایا۔ اب تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جائیں اور ایک آیت پہلے، آیت نمبر 124 میں جب اللہ رب العزت کی ذات نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، نبی بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں سارے انسانوں کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی۔ اب وہاں پر اللہ نے کیا ایک کرائٹیریا ڈسکرائب کیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، میں ظلم کرنے والوں کو، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، شرک کرنے والوں کو نہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات سے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے خود احتیاط کا دامن پکڑ لیا۔ پہلے تو کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، قال ومن ذریتی میں ساری اولاد، ساری نسل کو کہہ دیا، لیکن یہاں پر کیا کہا؟ وارزق اہلہ، اور ان کو رزق عطا کر، اہل، ان لوگوں کو، من الثمرات، پھلدار رزق عطا کر، کن کو؟ من آمن منہم باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، اب یہاں پر بھی اللہ نے احتیاط کا دامن، کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مصداق اب اللہ نے، اللہ اعلی ارفع، اللہ سے بڑا، میں نے پہلے کہا عدل والا، اللہ سے بڑا رحم والا، اللہ سے بڑا نفع دینے والا، اللہ رب العزت کی جو الوہیت اور ربوبیت ہے، یا رحیم ہونا ہے یا رحمان ہونا ہے، وہ مخصوص نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا ہے۔ بیکاز آف دیٹ وہ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، وہ لوگ جو انکار کریں گے، میرا کفر کریں گے، میں عطا ان کو بھی کروں گا، فأمتعہ قلیلا، لیکن کچھ مدت کے لیے۔ کیوں؟ کافر کی زندگی، انکار کرنے والے کی زندگی، حق سے منحرف ہونے والے کے لیے دنیا ہی ہے، اس کے لیے آخرت میں اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ بھی حصہ نہیں رکھا۔ ثم اضطروہ الی عذاب النار، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ میں انہیں گھسیٹ کر، کوشاں کوشاں ان کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ الی عذاب النار، ان کے لیے ان کا ٹھکانہ، جو ان کی اصل جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ کی جگہ، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر،
اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. لوٹنے سے مراد جب ہم سارے مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے اور اٹھنے کے بعد جزا سزا کے بعد فیصلہ ہوگا, جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, اس کو لوٹنا کہتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ, اور جب يَرْفَعُ رفع يَرْفَعُ, کسی چیز کو بلند کرنا, کسی چیز کو اٹھانا, ٹھیک ہے. اب لفظی ترجمے کے بعد جب اس کی تفسیر میں آؤں گا تو آپ کو مزید ڈسکرائب کروں گا. ابراہیم القواعد, ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. قواعد قاعدے کی جمع, قواعد بنیاد کو. من البیت اس گھر سے, و اسماعیل اور حضرت اسماعیل. ارباب علم و بصیرت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا جو گھر تھا کعبۃ اللہ, اس کی تعمیر اور اس کو دوبارہ سے کھڑا کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب یہاں پر جو توجہ طلب چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو کعبۃ اللہ ہے یہ صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے نہیں بنایا. جب اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا, دنیا کے لیے بھیجا, جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیجا, کیا کہا؟ اب ان آیات کو دیکھیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العزت کی ذات نے لوگوں کے لیے بنایا تھا وہ کس میں تھا؟ مکہ میں تھا. للذی ببکہ, ٹھیک ہے. اب وہ گھر ایگزسٹ کرتا تھا لیکن حالات, واقعات, ارباب علم و بصیرت ایک روایات کے مطابق اگر دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹوین ڈیوریشن ہے وہ کم و بیش 4000 سال کا ڈیوریشن ہے. اور 4000 سال کے اس ڈیوریشن کے دوران میں حالات اور واقعات, اور یہ للذی ببکہ, یہ جو بکہ تھا یہ ایک وادی تھی. اس وادی کے اندر تمام سیلاب کا پانی, حالات اور واقعات کے جو تھپیڑے تھے اس کے ذریعے وہ جو بلڈنگ تھی جو آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا وہ اس کی دیواریں گر چکی تھیں. جسٹ اس کی جو سمٹمز تھیں, اس کی جو بنیادیں تھیں وہ موجود تھیں. اب وَإِذْ يَرْفَعُ, ان کو رفع يرفع, ان کو بلند کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, وہ چیز جس کی نییں, پنجابی میں یا اردو میں جو بنیادیں ہیں, نییں پنجابی میں کہتے ہیں, وہ موجود تھیں, انہی کو بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور جب وہ یہ بنیادیں بلند کر رہے تھے تو یہ دعا اس وقت کی, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جب وہ اس کو بلند کر چکے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا, اے اللہ ہماری طرف سے اس کو, اس خیر کے کام کو, ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اب یہاں پر ایک چیز جو ہم امت کو اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی اور رسول دنیا والوں سے, ہماری طرح لوگوں سے جزا کے متلاشی نہیں ہوتے. نبی اور رسول اللہ رب العزت کی ذات سے جزا چاہتے ہیں, اور اسی طریقے سے اعمال صالح اور نیک لوگ جو ہیں ان کو بھی ہر وہ کام جو خیر کا ہو, بھلائی کا ہو, وہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہوگا. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی رضا اس میں مقصود ہو, اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا, دونوں نے دعا کی ہے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما. اس ایک روایت کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی؟ 13 سال تھی, اور وہ باپ مستری کا کام کر رہا تھا اور بیٹا مزدوری کر رہا تھا. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین,
لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں کو بھی امۃ مسلمۃ لک، ایک امت ایسی امت میں اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو، امتم مسلمۃ لک، اے اللہ جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اب یہاں پر گھر تو تیرا بن چکا ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں حج کے مناسک اور حج کرنے کے طریقے بھی بتا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اب یہاں پر کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مفسرین غلط ہوں گے یا انہوں نے ترجمہ غلط کیا ہے، ان کی عمریں گزری ہیں قرآن میں، یا ان کی نیت میں یا ان کے خلوص میں شک مقصود نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق، میرے ایک دین کا ادنی سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میری ذاتی ریسرچ ہے اس کے مطابق میں یہ بات کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ نبی اور رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی اور رسول سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، نبی اور رسول سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کہیں کوئی ایسا شائبہ ہو تو وہ غلطی یا گناہ مقصود نہیں ہوگا، وہ آنے والی امت کو ترغیب و ترہیب دینا مقصود ہوگا، تو اللہ اس کو کسی آزمائش میں ابتلا کر دیں گے، وہ نبی کی نیت گناہ والی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر نبی یا رسول سے گناہ سرزد ہو تو پھر اللہ رب العزت کی تربیت میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شک مقصود ہے۔ وہ اس وجہ سے نبی اور رسول کا استاد اللہ رب العزت کی ذات خود ہوتی ہے، تو نبی اور رسول معصوم عن الخطا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر وَتُوبَ عَلَيْنَا کا جو ترجمہ ہوگا، جو میں کروں گا وہ یہ ہوگا، اے اللہ آپ ہم پر اپنا مزید نظر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کی رحم و کرم، آپ کے انعام و اکرام، آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ وَتُوبَ عَلَيْنَا، میری ناقص عقل جو ہے وہ ان الفاظ کا ترجمہ وَتُوبَ عَلَيْنَا کا توبہ نہیں لے گی نبی کے لیے، اور وہ وَتُوبَ عَلَيْنَا اللہ کی توجہ، اللہ کی قربت، اللہ کی شفقت مقصود ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اے اللہ آپ بہت زیادہ رحم فرمانے والے اور توبہ قبول فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی بنی اسماعیل مراد ہے۔ ارباب علم و بصیرت اگلے آیات اور اگلے رکوع میں وہ میں بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں کے اشکالات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے صرف حضرت اسحاق تھے۔ اگلی آیات میں اگلے 16واں رکوع جب آئے گا تو اس کے اندر میں وضاحت کر دوں گا۔ پہلے بھی ان لوگوں کو سورۃ الصافات میں جب قربانی اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے جب لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی میں ان کو ڈسکرائب کر چکا تھا کہ یہ حضرت اسماعیل جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ ان میں مین چیز یہ فلسفہ جو محمد میاں ہے غالباً کراچی کے، ان کا بھی ہے، کچھ یہاں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کچھ احباب ہیں ایسے جن کا یہ نظریہ تھا، فلسفہ تھا، ان کے ساتھ اس ٹاپک پہ باقاعدہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے، تو مزید اگلے رکوع میں اس چیز کو میں ڈسکرائب کروں گا۔ اب اگلی آیت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہماری نسل میں، ربنا وابعث فیہم، اب فیہم سے مراد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مراد ہیں، دونوں کی نسل مراد ہے، رسولا منہم، کہ اللہ ان میں رسول مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائے۔ کون سے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا حضرت اسماعیل تھے، یہ وادی غیر ذی زرع جو مکہ اور بیت اللہ کے ارد گرد تھی، وہاں پر آباد تھے، جو وہاں کی آبادی تھی مقامی طور پر
یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو مکہ للذی ببکہ، مکہ میں جو بکہ سے بعد میں مکہ بنا، وہاں کی آبادی کے لوگوں میں سے ہو، عربی ہونا چاہیے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں مراد یہ ہے یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ کی آیات تلاوت کر کے ان کو بتائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو آپ اس کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور دانائی بیان کرے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے میرے اللہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، عزتوں والا ہے. یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب یہاں سے جو 15ویں رکوع سے آنورڈ یہ تحویل قبلہ، قبلے کی بنیاد، قبلے کی تعمیر اور ذریت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبوت کا وہ جو پھیر پھرا تھا جہاں پہ بنی اسرائیل کو کٹ لگا کے حضرت بنی اسماعیل میں سے نبوت کے سلسلے کو پروان چڑھایا، اور حضرت اسماعیل میں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو یہ دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ یہاں تک یہ مقصود ہے. اب اگلے رکوع سے تحویل قبلہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد وہ مراد ہوں گی، اور مزید حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ کنٹینیو رہے گا. جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا وجیہتی والکرم وحلیف العلم والحکم